علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اس کے متعلق کلام چل رہا تھا اور اس کی مختصر تشریح گزشتہ ہفتے بھی بیان کی تھی، اور دین اسلام میں لوگوں کو کھلانے کی جو ترغیب ہے اس کو بیان کیا گیا تھا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسانیت کے لیے شفقت اور مہربانی کے معاملے کی تعلیم دیتا ہے پوری انسانیت کے ساتھ، اور اس میں لوگوں کو اور خاص طور پر لوگ کہ جو مسکین ہیں ان کو کھلانے کی ترغیب دینا اور کھانا کھلانا، اس کا حکم اور تعلیم قرآن کی متعدد آیات میں متعدد مقامات پر اللہ نے دی ہے اور فرمائی ہے۔ لیکن یہاں قرآن میں جو ارشاد فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک فقیر اور دوسرا مسکین، اور دونوں کے ایک ہی معنی سمجھے جاتے ہیں، اور دونوں ایک ہی جو ہے شخص اور ایک ہی نوع کے لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو غریب، مسکین، فقیر کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں فقیر کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن اتنا مال نہ ہو کہ اس کی پوری ضرورت پوری ہو جائے، اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اور مسکین کہا جاتا ہے من لا شیء لہ، اس آدمی کو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی گزر بسر کے لیے کچھ بھی اس کے پاس میسر نہ ہو، اصطلاح شرع میں اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، یعنی کھانا کھلانا تو اگلا درجے کی چیز ہے، قرآن اس پر اور اللہ رب العزت اس پر زور دے رہے ہیں کہ لوگوں کو بھی شوق دلایا جائے اور لوگوں کو بھی ترغیب دی جائے کہ وہ کھانا کھلائیں۔ لیکن کھانا کس کو کھلائے؟ اس کی بھی وضاحت کر دی۔ کھانا مسکین کو کھلائے۔ سب سے پہلے مستحق وہ لوگ ہیں جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ضرورت بسر کے لیے جو چیزیں میسر ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہیں، ان کو کھلایا جائے۔ ہمارے ہاں کھلایا جاتا ہے اور خوب کھایا بھی جاتا ہے، لیکن کھلانے اور کھانے میں اس پہلو کو مد نظر نہیں رکھا جاتا کہ کس کو کھلانا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے مستحق وہ ہیں کہ جو اس کے اہل ہیں، یعنی مسکین لوگ، ان کو نہیں کھلائیں گے نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے اور لوگوں میں چرچے کے لیے ہم پورے لمبے چوڑے پروگرام رکھ لیں گے۔ اور آج کل کوئی میرج ہوم ایسا نہیں ہے جو بھوکنا ہو۔ آپ کسی بھی رخ پر چلے جائیں وہاں آپ کو ایسا ماحول لگے گا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی علاقے میں اور کسی گھر میں کھانا ہی نہیں بن رہا، سب لوگ جو ہے دعوت میں، لیکن دعوت کس کی ہو رہی ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ کھلایا کس کو جا رہا ہے؟ جو دو جگہ کھا کر آ رہا ہے۔ بعض لوگوں کے اس کی زبان سے سنا کہ تھوڑا سا کھانے کے بعد کہا کہ وہ ایکچولی میری دوسری جگہ بھی ہے اور دوسری جگہ بھی انوائٹ ہوں، اس لیے میں یہاں نہیں کھا سکتا۔ نکال کے لے آیا پورا پلیٹ بھرا ہوا ہے لیکن چھوڑ کر چلا جائے، اس کو کھلایا جا رہا ہے۔ اور جو اس کے مستحق غریب، فقراء، مساکین جو بیچارے دیکھ رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے، جو انتظار میں اور دیکھ بھی نہیں رہے، اپنے گھر کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے پڑوس کے اندر، اگر ہم اس کو تھوڑا سا سیریس ہو کر اس کے بارے میں سوچیں تو ہمارے گھر اور رشتہ داروں میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو اس وقت تنگ حالی کا شکار ہیں۔ وہ اپنے گھر کا گزر بسر کیسے کرتے ہیں صرف انہی کو معلوم ہے یا ان کے اللہ کو معلوم ہے۔ کبھی ہم نے ان کی تحقیق نہیں کی، ان کے لیے انتظام نہیں کیا، ان کو نہیں کھلایا۔ اور اگر کبھی کھلانے کا اتفاق بھی ہوتا ہے ایسے لوگوں کو تو ان کو ذلت کے ساتھ کھلایا جاتا ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، بلا رہا ہوں مدرسے کے بچوں کو، ان کو کھلا لیا جائے، مدرسے کے بچوں کو بلا لیا جائے، وہ کھائیں گے، یہ مردے کا کھانا یہ لوگ کھائیں گے۔ یہ اسی طرح کوئی حالات آ گئے، پریشانی آ گئی تو صدقے کا بکرا کٹوایا تو کس کو بلا لو فقراء مساکین، یہ بیچارے کھائیں گے۔ اور ان کے لیے جو کھانے کا نظم و نسق ہے وہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ہمارا رہتا ہے، کیا طریقہ کار رہتا ہے۔ ایک ہمارا معزز اور کیا ہے
باعزت آدمی ہو وہ ہمارے گھر میں آئے تو ہم اس کے لیے کیسے تکلفات کرتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہم کرتے ہیں اس کے استقبال کے لیے اور میزبانی کے لیے. اور ایک کمزور آ جائے، مسکین آ جائے، اس کو دینے کا، عطا کرنے کا، کھلانے کا ہمارے ہاتھ کیا طریقہ ہے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ جو پھینکنے کے لیے جا رہے تھے، گھر میں استعمال نہیں ہوتے، اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پھینکنے سے بہتر ہے یہ کھا لیں. کیا کہا جاتا ہے کہ مری ہوئی مرغی کس کے نام؟ اللہ کے نام. جو بیچاری اب کسی استعمال کی نہیں رہی اور اس کو پھینکا جاتا، اس کو جو ہے کسی غریب کو، مسکین کو دے دو. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے اور ہمارے اوپر جو حالات ہیں وہ اسی وجہ سے. اس لیے دین شریعت نے کھلانے کی ترغیب دی ہے اور کھلانے پر اس پر زور دیا گیا جو ضرورت مند ہے ان کو کھلانے کی کوشش کریں. ضرورت مندوں کو سب سے زیادہ، اس کا اپنے اہل خانہ میں سب سے پہلے رشتہ داروں میں تفقد کریں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی زکوٰۃ جو اہم مال ہوتا ہے اور وہ ہر ایک کو نہیں دیا جا سکتا، شریعت میں اس کے دینے کے بھی مصرف بیان کیے گئے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس کے قریبی رشتہ دار ضرورت مند ہے اور آدمی دوسروں کو زکوٰۃ بھیج رہا ہے، صدقات بھیج رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے اس کا صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں. اللہ ایسے آدمی کا صدقہ قبول نہیں کرتا کہ جو اس کے قریبی رشتہ دار بھوکے بیٹھے ہوں اور وہ دوسروں کو صدقہ اور خیرات دے رہا ہے. ایسا صدقہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. تو ہماری ذمہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو پر کھلا کر ان پر احسان کر رہے ہیں بلکہ وہ کھا کر ان پر احسان کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو انداز ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس طبقے کو کھلانے کا کہ گویا ہم نے کھلا کر ان پر احسان کیا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے کھا کر تم پر احسان کیا ہے کہ انہوں نے تمہارے مال کو اور تمہارے چیزوں کو کھا لیا اور اللہ کے ہاں تمہیں اجر و ثواب کا مستحق بنا دیا، یہ ان کا تم پر احسان ہے. تو اس لیے دین و شریعت میں اس کی بہت تعلیم دی گئی ہے کہ کھلانا کس کو ہے، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کس کو کھلا رہے ہیں. اب کھانا کھانے اور کھلانے دونوں کے آداب، میزبانی کے بھی آداب ہیں اور مہمانی کے بھی آداب ہیں. دونوں کے آداب بیان کیے ہیں، دونوں کا طریقہ، دونوں کی ذمہ داری کیا ہے. میزبان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کے ہاں مہمان آ رہے ہیں اور مہمانوں کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو کسی کے گھر پر جا رہے ہیں. دین و شریعت نے اس کا پورا نظام، اس کا پورا طریقہ بتایا. اب ہم کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں، اب اس کا جو اثر ہونا چاہیے ہمارے درمیان مودت کا، محبت کا اور ایک دوسرے کے دلوں کے اندر جو کجی ہے، ایک دوسرے کے تئیں جو غلاظت ہے وہ ختم ہو جائے. کھلانے پلانے سے وہ ختم نہیں ہو رہی، مزید بڑھ رہی، ختم نہیں ہو رہی. عداوت دشمنی دعوت کے ذریعے سے مقصد یہ تھا کہ عداوت ختم ہو اور یہاں یہ ہو گیا کہ دعوت کے ذریعے سے عداوت مزید بڑھ گئی، دشمنی مزید بڑھ گئی اور آپس میں جو دل کے اندر کجی تھی، ٹیڑھپن تھا، مزید بڑھ گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آداب کی رعایت نہیں کرتے جو مہمان کو اپنانے چاہیے اور جو میزبان کو اپنانے چاہیے. ورنہ کھلانا پلانا یہ بہت اونچا عمل ہے اور بہت بہترین عمل ہے. اور حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن آدمی اپنے صدقے اور خیرات کے کیا ہے سائے تلے قیامت کے دن ہوگا، جہاں نفسی نفسی کا عالم ہے. لیکن اس کے آداب ہیں. تو سب سے پہلے میزبانی کے آداب، یعنی جو لوگوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے اس کے ذمہ کیا لازم ہے، اس کو کیا طریقہ اپنانا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ میزبان کو چاہیے جس کے ہاں مہمان آئے وہ ان کا خوش دلی کے ساتھ استقبال کرے. آنے والے مہمان سے کبھی تنگ دل نہ ہو، اس کے سامنے ترشروئی اختیار نہ کرے، چہرہ بنانا، غصے ہونا، ناراضگی کا اظہار کرنا. بعض مرتبہ ہمارے گھر پہ مہمان آئے اور ہم اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کے سامنے تیز آواز سے بات کر رہے ہیں، کسی کا فون آ گیا تو اس سے کیا ہے جھگڑا کر رہے ہیں تیز آواز سے. اب وہ مہمان یہ سمجھ رہا کہ وہ غلط وقت پر آ گئے، میں ان کے آ رہا ہوں، ان کا ٹینشن بڑھ گیا، پریشانی ہو گئی. تو اس کا استقبال کیا جائے خوش دلی کے ساتھ اور استقبال کرنے کا حکم ہے. ہمارے ہاں ایک رواج یہ ہو گیا جن کو اللہ نے مال و منال دیا، اسباب دیے ہیں، وہ کسی کو کھلانے کے لیے بلاتے ہیں تو بیچارہ وہ مہمان آتا ہے گھر پر، بیل بجائی تو ان کا نوکر نکل کر آئے گا
اور کہے گا کہ آئیے ویلکم، تشریف رکھیے، ابھی سر آتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آئیں گے۔ اب وہ بیٹھا ہوا اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی اور شرمندگی محسوس کرتا ہے، میں کہاں پھنس گیا، میں کہاں گیا، غلط جگہ تو نہیں آ گیا۔ وہ کھانا تو بعد میں کھائے گا، وہ آنے کے بعد آدھا ہو گیا، وہ دیکھ رہا چاروں طرف، کبھی ان کے کمکموں کو دیکھ رہا ہے، کبھی لائٹ کو دیکھ رہا ہے، کبھی در و دیوار کو دیکھ رہا ہے، وہاں رکھی ہوئی اشیاء کو دیکھ رہا ہے۔ وہ بیچارہ آ کر اور ملوثیت محسوس کرتا ہے، وحشت اور دہشت محسوس کرتا ہے۔ اور وہ نکل کر آئیں گے سر، اور خیریت، بیٹھیے، تشریف رکھیے، اور وہ اس سے ایسا طریقہ اختیار کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ میں ان کے کھانے کا محتاج ہوں اور میں ان کے ہاں زبردستی آ گیا ہوں، اور یہ بیچارے مجھے کھلانے کے لیے تیار آمادہ نہیں تھے۔ شریعت اور دین یہ کہتا ہے کہ خود استقبال کرو، خود براہ راست اس کا استقبال کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کی ذات سے تعلق ہے، ایمان ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا ہمیں یقین ہے اور وہاں ملنے والے اجر و ثواب کا یقین ہے، تو ہمیں خود استقبال کرنا ہے، نوکروں چاکروں کے ذریعے سے اس کا استقبال نہیں کرانا۔ وہ میزبانی کے خلاف ہے۔ آج کل جا کر دیکھ لیے، میں نے جاب میں دعوت کے لیے بلا لیا، اب وہ بیچارہ کھانے والا پلیٹ تلاش کر رہا اور پھر کھانا کہاں کہاں ملے گا وہ تلاش کر رہا۔ تو کھانا نہیں ہوتا، وہ چرنا ہوتا۔ یہاں سے پلیٹ لیجئے، یہاں سے آپ کو سلاد لینی ہے، پھر اس سے آگے جائیے، وہاں آپ کو 2 روٹی ملیں گی، اور ادھر جائیں گے تو وہاں جو ہے لائن لگی ہوئی ہے کباب پر، وہاں آپ انتظار کیجئے، ویٹ کیجئے تھوڑی دیر۔ تو وہ اکرام ہے اس کے ساتھ، اس کا اکرام استقبال کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان والا ہوگا تو مہمان کا اکرام کرے گا۔ پہلا یہ ہے کہ خوش دلی کے ساتھ اور اظہار مسرت کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تنگ دلی اور ترش روئی اختیار نہ کرے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا کبھی مہمان کے سامنے غصہ مت ہونا۔ کیا نہیں ہونا؟ غصہ مت ہونا۔ اس غصے کی وجہ سے اس کو یہ محسوس ہوگا کہ میرا یہاں آنا غیر مناسب ہے اور ان کو اچھا محسوس نہیں ہوگا۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مہمان کی آمد پر اس کو سلام کرنا چاہیے، اس کو دعائیں دینی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور کہا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ تمہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ پہنچا نہیں پہنچا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو انہوں نے مہمان نوازی کی ہے وہ تذکرہ تمہارے پاس پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما۔ جب وہ ان کے پاس داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم نے فوراً یہ کہا سلام علیکم، تشریف لائیے۔ وہ فرشتے تھے جو انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور وہ آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے، ان کا استقبال کیا اور کہا سلام علیکم، ان کو سلامتی کہا۔ تو میزبان کو چاہیے کہ مہمان کا استقبال کے ساتھ ساتھ اس کو سلام کرے اور دعائیہ کلمہ کہے۔ تیسرا یہ ہے کہ دل کھول کر خاطر مدارت کرے اپنی وسعت کے مطابق۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعَتِهِ، ہر ایک وسعت والے کو اس کی وسعت کے بقدر خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور اللہ نے جس کے رزق کو تنگ کر دیا ہو اس پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، جو اللہ نے دے رکھا ہے سامنے رکھ دے مہمان کے، بالکل اس میں تکلفات نہ ہو کہ بھئی اس کو کیسے کھلاؤں، یہ چیز کیسے سامنے رکھوں۔ جو اللہ نے میسر عطا کر رکھا ہے فوراً خوش دلی کے ساتھ مہمان کے سامنے اس کو رکھ دے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم تیزی سے اپنے گھر کی جانب لوٹے، اپنے گھر والوں کے پاس، اور فرمایا فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، اپنے گھر والوں کی طرف پہنچے اور وہاں سے ایک موٹا تازہ دمبا ذبح کر کے بھون کر ان کے سامنے پیش کیے، مہمانوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ حالانکہ انہوں نے کھانے سے منع کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم جو ہے کھا نہیں سکتے اور ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہمیں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال یہ میزبان کے لیے لازم ہے۔ چوتھا ادب بیان کیا کہ 3 دن تک جو خوب اس کی خاطر مدارت کرے، 3 دن تک مہمانی جو ہے وہ 3 دن تک ہوگی۔ فرمایا وَالضِّيَافَةُ 3 أَيَّامٍ، مہمان نوازی وہ 3 دن، ایسا نہیں کہ آگے پڑ گئے مہینوں ہفتوں آگے پڑ گئے، وہ بیچارہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے پریشان ہو رہا ہے۔
تو فرمایا 3 دن تک مہمان نوازی ہے. فما بعد ذلك صدقۃ، اس کے بعد جو اس کو کھلایا جا رہا ہے سمجھنا صدقہ. کیا کھلایا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فما بعد ذلك صدقۃ، 3 دن کے بعد جو وہاں اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے اور زبردستی کھا رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اپنے بارے میں خیال کر لے، کچھ دلی سے نہیں ہے اور یہ اس کے لیے صدقہ. 5واں ادب یہ بیان کیا کہ مہمان کے آنے پر ایثار سے معاملہ کرنا چاہیے. ایثار کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی ضرورت کی چیز ہو وہ بھی مہمان کے سامنے رکھ دیں اور خود قناعت سے کام لیں اور کچھ برداشت کریں. اس لیے کہ وہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک اجنبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج المطہرات کے پاس پوچھوایا کچھ کھانے کے لیے ہے، تو سب نے منع کر دیا کہ ہمارے یہاں تو کچھ کھانے کے لیے نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کی آج مہمان نوازی قبول کرے گا، اس کو مہمان بنائے گا. تو ایک انصاری صاحب کھڑے ہوئے نوجوان، اللہ کے نبی میرے ہاں مہمان نہیں ہوئے. وہ اپنے گھر لے گئے اور گھر لے جانے کے بعد اہلیہ سے بتایا تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں بھی کچھ نہیں ہے، صرف بچوں کے کھانے کے لیے ہے. انہوں نے کہا ایک کام کرو، بچوں کو سلا کر اور جو آیا ہے کھانا وہ مہمان کو کھلا. انہوں نے کھلا دیا. جب کھلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح میں آئے تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی اور فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اپنے اوپر مہمانوں کے لیے ایثار کا معاملہ کرتے ہیں، اگرچہ خود ضرورت مند ہوں لیکن مہمان کو کھلاتے ہیں. بلکہ بعض روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لقد ضحک اللہ، تمہارے اس عمل نے اللہ کو خوش کر دیا، اللہ کو ہنسا دیا. یہ جملہ فرمایا کہ یہ جو تم نے عمل کیا کہ بچوں کو سلا دیا اور مہمان کو کھلا دیا، یہ عمل اللہ کو آج اتنا پسند آیا لقد ضحک اللہ، کہ گویا کہ تم نے اللہ کو ہنسا دیا، یعنی واقعی آج تم نے اللہ کو خوش کیا. تو یہ حکم، یہ ادب ہے. اور ایک ادب یہ ہے کہ مہمان کی جانب سے اگر ہم کسی کے گھر پر گئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ بے گرامی کا معاملہ کر دیا، ہمیں کھلایا نہیں پلایا نہیں، ہماری شان کے مطابق ہماری ضیافت نہیں کی، تو ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھر آ جانا. اب آؤ گے نا ہمارے یہاں پھر بتائیں گے تم، ابھی تک تو ہم تمہارے یہاں گئے تو کیا سلوک کیا، اب ہمارے یہاں آ جانا. تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا لا اقرأ، تم نے مہمان نوازی نہیں کی. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا، ہم نے بھی نہیں کھلایا، ہمارے گھر آئے ہوئے ہم نے بھی نہیں کھلایا، جیسے کیا ویسا ہم نے ان کے ساتھ کر دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا اقرأ، تم نے مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کیا. مہمان نوازی کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اکرام نہ کرے ہمارے ذمہ اکرام لازم ہے. اور ایک ادب یہ ہے کہ مہمان کی بنفس نفیس خدمت کرے. بنفس نفیس، مہمان کو خوشی جب ہوتی ہے کہ جب مہمان کی میزبان خود خدمت کرے، یعنی نوکر چاکر رکھے ہوئے اور وہ بیٹھے ہوئے سامنے لائیے بھائی لے یہ دیے تو یہ دیا، وہ بیچارہ گھبرا رہا کہ لوں نہ لوں، زیادہ لے لیا تو بھی پریشانی، کم لیا تو بھی پریشانی، وہ دہشت اور وحشت محسوس کرتا ہے. اس لیے میزبان کو خود چاہیے آگے بڑھ کر خود کھلائے. یہ ادب میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شاہ حبشہ کا ایک وفد آیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس کھڑے ہو کر کھانا اٹھا کر ان کو کھلایا اور صحابہ سے عجیب جملہ فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا انہم کانوا لاصحابنا مکرمین، کہ انہوں نے ہمارے ساتھیوں کا اکرام کیا تھا. جب ہمارے ساتھی حبشہ پہنچے تھے تو ان لوگوں نے اکرام کیا تھا. فاحب ان اکافیہم، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی جانب سے اس کی کچھ کفایت کروں اور کچھ بدلہ عطا کروں، تو میں خود ان کا اکرام کروں گا، مہمانوں سے نہیں. ورنہ صحابہ سے زیادہ مہمان نواز کون ہوتا اور اللہ کے نبی کا خدمت گزار کون ہوتا؟ لیکن یہاں اللہ کے نبی نے خود خدمت کی ہے. تو مہمان کو جبھی خوشی ہوتی ہے جب میزبان خود خدمت کرے، نہ کہ دیگر لوگوں سے خدمت کرائے. یہ ادب میں سے ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے کہ وہ خود گئے ہیں اور گھر سے اندر سے سامان لے کر آئے ہیں فرشتوں کے لیے اور ان کو عطا کیا. یہ تو آداب تھے چند جو میزبانی کے، مہمانی کے آداب. کس کے گھر پر مہمان کے لیے جانا ہے، اگر مہمان بن کر ہم جا رہے ہیں تو ہمارے ذمہ کیا لازم ہے؟ پہلی چیز یہ ہے ادب میں سے، جب کسی کے ہاں جائیں تو 3 دن سے زیادہ مہمان بن کر نہ ٹھہریں. 3 دن سے نہ. اللہ کے نبی نے فرمایا لا يحل له ان يمكث عنده حتى يرجعه، آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اتنی دیر ٹھہرا رہے کہ اس کو تکلیف محسوس ہونے لگے، وہ زخم محسوس کرنے لگے، وہ پریشان ہو جائے. تو
تو اتنا لمبا ٹائم نہ، ہمارے یہاں پتہ ہی نہیں ہے، آ کر بیٹھ گئے اور بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا لیں، وہ اسے آفس جانا ہے، اپنے کسی ضرورت سے جانا ہے، بچہ بیمار ہے اس کی دوائی کے لیے جانا ہے، گھر میں کیا ہے اہل و عیال پریشان ہے، وہ انتظار میں کب فارغ ہو کر جائیں میں دوسرے کام اپنے گھر کے دیکھوں۔ لیکن ہمارے یہاں جب مہمان بن کر جائیں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں بس حق یہ ہے کہ وہ بس مگر پورا وقت دے، 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہے، کھانا پینا کھونا جانا آنا سب ہمارے ساتھ ہو، کہیں نہ جائے چھوڑ کر ہمیں۔ اگر کوئی چلا گیا تو ناراض ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم بیٹھے ہوئے تو رک کے چلے گئے، بہت زیادہ بے ادب آدمی ہے، بد تہذیب آدمی ہے، آئندہ ان کے یہاں مہمانی میں نہیں جائیں گے، ہم بیٹھے ہوئے تو رک کر چلے گئے۔ تو مہمان کو خود چاہیے کہ زیادہ دیر نہ ٹھہرے، یا 3 دن تو فرمایا، لیکن تعلیم اس بات کی ہے کہ زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، یہ آداب ہے، بہت زیادہ ٹھہریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ پچھلے ہفتے ہی بیان کیا تھا اس بات کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی تھی صحابہ کی، ولیمے کی، اور بعض صحابہ کھانے کے بعد بیٹھ گئے تھے آپس میں بات کرنے کے لیے، تو اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی اور فرمایا کہ جب کھانا کھا چکو تو فوراً اٹھ کے چلے جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، جب کھا چکو تو کھانے کے بعد فوراً چلے جاؤ، وہاں گپ شپ لگانے کے لیے نہ بیٹھو۔ فرمایا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، یہ نبی کو تکلیف دیتا ہے، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، نبی جی کہنے میں کیا ہے شرم محسوس کرتے ہیں، میزبان کوئی کہے کہ بھی چلے جاؤ، آگے فرمایا وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لیکن اللہ حق بات کہنے سے نہیں کتراتا۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ ماحضر جو بھی میزبان انتظام کر لے اس کو کھا کر اس کا شکریہ ادا کرے، یہ نہیں اس سے فرمائشیں کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ والی چیز اور ہونی چاہیے، میٹھے میں یہ ہونا چاہیے، نمکین میں یہ ہونا چاہیے، اور تندوری یہ ہونا چاہیے، اور بھنا ہوا ایسا ہونا چاہیے، اس سے ڈیمانڈ نہیں کرنی ہے۔ جو بیچارہ اپنی وسعت کے موافق موقع اور محل کے اعتبار سے ہمارے سامنے حاضر کر دیں، کھائیں اور کھانے کے بعد اس کا شکر ادا کر کے وہاں سے اٹھ جائیں۔ تیسرا ادب یہ بیان کیا کہ مہمان اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کر نہ جائے جن کو مدعو کیا ہے، بلائے ایک کو ہے 4 کو لے کر جاتا ہے، کیا آداب تو دعوت ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ گھر میں جو ہے ایک کو بلایا اور 3 جو ہے کوئی مہمان بھی غلطی سے آ گیا، چلو آج کل تو ختم ہو گیا اس کا رواج، ورنہ ہمارے علاقوں میں ہوتا تھا کہ وہ جو ہے یہ اعلان ہوتا تھا باقاعدہ کہ کیا ہے چولہا نوت دعوت ہے، کیا ہے چولہا نوت، جتنے بھی گھر میں سب جائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اسے اندازہ نہیں ہے کتنے لوگ آ رہے ہیں، تو ظاہر وہاں تکلیف ہوگی، تنگی ہوگی، پریشانی ہوگی، اور جس سے میزبان کو کیا ہے پریشانی ہوگی، اس لیے فرمایا کہ جس کو بلایا جائے اس کو جائے، ہر ایک نہ جائے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا کانا بمنزلۃ من سرقہ، جو آدمی کسی کے ہاں بن بلائے مہمان بن جائے وہ ایسا ہے جیسے کہ چوری کرنے کے لیے چلا گیا، چور کے درجے میں، اس نے بلایا نہیں، خواب خواہ پہنچ گیا، اس نے انتظام 4 لوگوں کا رکھا ہے، 6 لوگ پہنچ گئے تو کہاں سے کھلائے؟ تو اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ایسا ہے جیسے کہ چوری کرنے والا ہو۔ اور ایک ادب یہ بیان کیا کہ کسی چیز کے کھانے کا دل نہ چاہے تو معذرت کر دے اور برکت کی دعا کرے، عیب نہ نکالے، ٹھیک ہے؟ وہاں اپنے جو ہے اپنے آپ کو استغنا ظاہر نہ کرے، ہمارا ہوتا نا بہت زیادہ نہیں، میں اتنا نہیں کھاتا، میں ڈائٹنگ پہ چل رہا ہوں، فلاں نے 10 باتیں بتائیں گے، بلکہ معذرت کر دے میں نے لے لیا، پیٹ بھر گیا، میں کھا نہیں سکتا، جزاک اللہ خیر، ان سے دعائیہ کلمہ کہہ دے، نہ کہ ان کے ساتھ کیا ہے بے اکرامی کا معاملہ کرے، اس لیے کہ اس نے بنایا ہے تو اس کا اصل ادب اور احترام تو یہ ہے کہ اس کا کھایا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے، اس سے اس مہمان کو میزبان کو خوشی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب یہ دیا تھا، فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم نے ان کے لیے بچڑا پیش کیا تو فرشتوں نے جواب میں ان کو دعائیہ کلمات کہے تھے، انہوں نے بچڑا پیش کیا تو فرشتوں نے کہا ہم کھا نہیں سکتے، ہم معذور ہیں، لیکن ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک ایسے لڑکے کی جو بردبار ہے، تو یہ چاہیے کہ نہ کھائے لیکن دعائیہ کلمات ضرور کہہ دے تاکہ میزبان خوش ہو جائے، یہ بھی ایک ادب ہے۔ ایک ادب یہ ہے کہ کھانے کے بعد میزبان کے لیے کشادگی رزق اور خیر و برکت کی ضرور دعا دینی چاہیے، کھانے کے بعد ایسے نہیں ہاتھ صاف کیے اور پینٹ سے ملے اور واپس آ گئے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ضرور کھانے کی تعریف کریں، خاص کر جب گھر میں کسی کے کھانا کھا رہے ہوں تو وہاں ضرور تعریفی کلمات کہیں، بیچاری وہاں کی مستورات نے بڑی محنت سے کھانا بنایا ہوتا ہے اور وہ منتظر رہتی ہیں کہ کوئی ان کو تعریفی کلمات کہے،
ساری تھکن دور ہو جاتی ہے عورت کی جب اس کو یہ سننے کو مل جائے کہ واقعی میری محنت وصول ہو گئی ہے اور سامنے والے کو میرا بنایا ہوا کھانا اچھا لگا. اس لیے دعائیہ کلمات کہنا چاہیے, کھانے کی تعریف کرنی چاہیے کہ ماشاءاللہ بہت عمدہ کھانا بنا, بہت اچھا کھانا بنا. اور اللہ کے نبی نے تو باقاعدہ دعا سکھائی ہے, یہ کہ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ, کہ تمہارے ہاں تو روزے دار افطار کریں, اتنا بہترین کھانا تم نے بنایا ہے کہ آئندہ اللہ تمہیں موقع دے اور تمہارے ہاں تو خیر خواہ اور دیندار لوگ کھانا کھائیں. اور یہ فرمایا کہ تم پر اللہ کی رحمتیں اور فرشتوں کی طرف سے کیا ہے دعائیہ کلمات تم پر نازل ہوں. یہ ایک ادب. ایک یہ ہے کہ میزبان جہاں بٹھائے وہاں بیٹھ جائے, اپنے بیٹھنے میں جو ہے وہ اپنی جگہ کا انتخاب خود نہ کرے, اس لیے کہ میزبان اپنے گھر کی رعایت کے ساتھ ہمیں بٹھا رہا ہے. پردے کا بھی مسائل ہوتے ہیں, جگہ کی بھی تنگی ہوتی ہے, تو جیسے وہ بٹھا رہا ہے اس طرح سے بیٹھ جائیں, اس میں تکلفات نہ کریں. اور ایک ادب یہ ہے کہ میزبان سے کسی چیز کی فرمائش نہ کرے, کسی چیز سے پرہیز ہو تو میزبان کو اطلاع کر دے, وہ بیچارہ بنوا لے اور ہم نہ کھائیں تو اس کو تکلیف ہوگی, بتا دے کہ میں یہ نہیں کھاتا ہوں, آپ یہ نہ بنوانا. ٹھیک ہے, اطلاع کرنے میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. دسترخوان پر پرہیز کو بیان نہ کریں, دسترخوان پر پرہیز کو بیان نہیں کرنا کہ کھانا آ گیا بتا دیں کہ میں نہیں کھاتا, مجھے ڈائبٹیز ہے اور ایکچولی میں میٹھا تو کھاتا نہیں, اس نے بیچارہ میٹھا بنوا لی. تو یہ بات تو پہلے بتانے کی, آپ کو ڈائبٹیز ہے اور چائے بن کر آ جاتی ہے, اکثر چائے میں یہ ہوتا ہے, چائے بن کر آ جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں پھیکی ہے, میں ڈائبٹیز ہے نہیں پی سکتا, میں پھیکی لیتا ہوں. تو یہ بات تو آپ کو جب بتانی چاہیے تھی جب بیچارہ وہ اندر جا رہا تھا کہ بھئی آپ یا تو تکلف نہ کریں, تکلف کر رہے تو میں میٹھی کیا ہے چائے نہیں پیتا, پھیکی پیتا ہوں, تو اسی انداز سے بنا کر لائے گا. ٹھیک ہے, تو ایک ادب یہ بیان کیا. ایک ادب یہ بیان کیا مہمان کو چاہیے جہاں میزبان سے اطلاع دے کر جائے تاکہ اس کا وقت برباد نہ. اگر کہیں جانا ہو اور جس وقت بلایا ہے مدعو کیا ہے اس وقت نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کو فوراً اطلاع دے دیں کہ آپ نے مجھے 8:30 بجے بلایا تھا, اس وقت میں مصروف ہوں, میں 9:30 بجے آؤں. اس کی اطلاع پہلے سے دے, ورنہ وہ پورا انتظام دسترخوان لگ گیا, کھانا لگ گیا اور ہم جو ہے اپنے کام سے نکل گئے, اپنی ضرورت سے نکل گئے, تو اس سے میزبان کو تنگی ہوگی. یہ تعلیم ہے. اور ایک یہ فرمایا کہ پیٹ بھر جائے یا پیٹ بھرا بھی نہ ہو تو کچھ کھانا برتن میں چھوڑ دینا چاہیے, یہ بھی ادب میں. ہمارے ہاں سنت ہے صاف کرنا, صفایا کرنا سنت نہیں ہے, صاف کر کے کھانا سنت ہے. ہمارے ہاں صاف کر دو پورے اس کے جو ٹیبل پر لگا ہوا ہے کچھ نہ چھوڑو, یہ سنت ہے. یہ سنت نہیں ہے, سنت ہے صاف ستھرے انداز سے کھاؤ, ایسے کھاؤ کہ اگر کچھ بچ جائے تو دوسرا استعمال کر سکے. اتنے بد تہذیبی اور بد سلیقے سے مت کھاؤ کہ جو بچا ہوا وہ دوسرا کو استعمال نہ کر سکے. تو یہ ہے صفایا کرنا سنت نہیں ہے, صاف طریقے سے کھانا سنت ہے. تو اس لیے پیٹ بھر جانے کے باوجود یا پیٹ بھی نہ بھرے تھوڑا سا ضرور بچا دینا چاہیے. اس کی دو وجوہات بیان کی. میزبان کو یا تو یہ لگے گا کہ کھانا کم رہ گیا, پورا صاف ہو گیا, کھانا کم رہ گیا, یا دوسرا وہ شرمندہ ہوگا. کیا ہوگا؟ شرمندہ ہوگا میزبان, سارا کھانا کھا لیا اور اس کو شرمندگی کیسے لوگوں کو بلایا, بالکل یہ تو ہوش ہو رہے ہیں, بھوکے آئے, ان کو کھانے کے لیے نہیں ملتا, آنے کے بعد سارا یہی نپٹانا, تو اس کو شرمندگی ہوگی. اس لیے کھانا جو ہے کچھ کھانے کے بعد تھوڑا ضرور چھوڑ دینا چاہیے. آخری یہ ہے کہ میزبان سے خدمت میزبان کو مہمان سے خدمت نہیں رہنی چاہیے, اور مہمان کو بھی یہ چاہیے کہ میزبان سے حاکمانہ لہجے میں بات نہ کرے. دسترخوان میں بیٹھ کر لائیے ذرا پانی لائیے, تھوڑا سا یہ اٹھا کر دیجیے, یہ نہیں. تو اس سے بات کرنے میں جو ہے ادب اور تہذیب کا کیا ہے, ہمیں طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور عاجزانہ اور عرض والا پہلو اختیار کرنا چاہیے کہ تھوڑا یہ اٹھا دے. تو آپ اگر اس کو تواضع کے ساتھ کہیں گے تو اشارہ دے گا بھی اور عطا بھی کرے گا. اور اگر اس سے حکم کہے آپ پوری لے کر آئے, روٹی گرم چاہیے تھوڑی سی, اور وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے دوسرے کی شکل, گرم روٹی کہاں سے لے کر آئے, میں یہ نان نہیں کھاتا, ہاتھ کی چپاتی کھاتا ہوں. ہاتھ کی چپاتی ہوں گی, اور وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے ہاتھ کی چپاتی کیسے نہ بنائی, یا تو نان بنے ہوئے. تو جو رکھا ہوا ہے دسترخوان پر اس کو استعمال کرنے میں بھی میزبان کے ساتھ تحکمانہ لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. یہ چند آداب ہیں کھانا کھانے کے بھی اور کھانا کھلانے کے بھی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی 4 آیات ہے, اس میں منافقین کی صفت کو بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتے بیان کی جائے گی. اللہ عمل کی توفیق.